السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر دین اسلام میں سال میں 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر 30 روز کے لیے دن کے وقت کھانا پینا حرام قرار دیا۔ آئیے اس کا جواب اہل بیت سے جانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے ایک روز کسی نے سوال کیا کہ یا علی، رمضان میں 30 روزے انسان پر کیوں فرض ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس ممنوع شجر سے پھل کھایا تو اس پھل کا اثر آدم علیہ السلام کے پیٹ میں 30 دن تک رہا۔ تبھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے 30 دن کھانا پینا ممنوع کر دیا، اور ان 30 دنوں میں رات کو کھانے پینے کی اجازت اللہ کی طرف سے آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام کے لیے ایک عظیم احسان ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص، ان 30 روزوں میں سے 3 روزے ایسے ہیں جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی ہر دعا کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا تو وہ اپنے گناہ پر شرمندگی کے باعث زارو قطار رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ اور جب اللہ نے انہیں معاف کیا تو فرمایا، اے آدم، چاند کی 13ویں کا روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی چاند کی 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا، دن بھوکے رہے اور غروب آفتاب کے بعد کھانا کھایا تو اللہ کے کرم سے آپ کے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ پھر جب آپ نے 14ویں کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم مبارک کا دوسرا حصہ بھی سفید ہو گیا، اور جب 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم مبارک اللہ کے فضل و کرم سے نور کی مانند چمکنے لگا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ رمضان کے 30 روزے رکھے، اور جو انسان اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہے تو وہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ جو انسان یہ 3 روزے مسلسل رکھ کر اللہ کے دربار میں دعا مانگتا ہے تو اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس انسان کی دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے۔ دوستو، میڈیکل حوالے سے اگر اس بارے میں بات کی جائے تو روزہ انسانی جسم کو مختلف فائدے پہنچاتا ہے، جو جان کر غیر مسلم سائنسدان بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ دین اسلام ہر طرح سے انسانی فائدے کی ہی بات کرتا ہے۔ دوستو، روحانی اہمیت سے ہٹ کر اگر ماہ رمضان کو دیکھا جائے تو اس کے انسانی جسم کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ انسانی جسم کو موٹاپے اور باقی دائمی بیماریوں جیسا کہ ڈائبٹیز وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر بناتا ہے، جس سے انسان ہارٹ اٹیک اور سٹروکس وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ مزید یہ نظام ہاضمہ کو بھی بہتر بناتا ہے اور انسانی جسم کی کینسر سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، یہ بات صرف ایک روزہ دار ہی سمجھ سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کا ذہن کتنا پرسکون رہتا ہے۔ وہ ہر بات پر صبر سے کام لیتا ہے، اسے بہت کم غصہ آتا ہے اور وہ ہر چیز کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، یہ اسلام ہی ہے جس میں بنائے گئے ہر قانون کے پیچھے انسانوں کی اصلاح اور فائدہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے دین اسلام میں ایسی کوئی شریعت یا ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں جس میں اس کے بندوں کا فائدہ شامل نہ ہو۔ کبھی وہ فائدہ روحانی ہوتا ہے تو کبھی جسمانی، کبھی انسان اس کو جلد سمجھ جاتا ہے تو کبھی دیر سے، مگر اسلام میں بنائے گئے ہر قانون کو سمجھنے کے لیے انسان کی تگ و دو کرنا ضروری ہے۔ جب انسان خدا اور اس کے سب سے محبوب دین کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو باقی کے 10 قدم اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک سچا اور بعمل مسلمان بننا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔